अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज़ हुए? रमज़ान के रोज़े तो हिजरी शाबान में फ़र्ज़ हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल रमज़ान रोज़े की हालत में पाया। पहला हुक्म कौन सी आयत में आया? पहली आयत इब्तिदाई हुक्म है, सूरह बकरा 183। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। ये आयत रोज़े की फ़र्जियत का ऐलान है, मगर इसमें रोज़े की तफसीली कैफियत अभी बयान नहीं हुई। इब्तिदाई तखफीफ वाला हुक्म है जिसे बाद में मनसूख किया गया, वो आयत जिसमें इख्तियार यानी फिदिया का इख्तियार दिया गया, सूरह बकरा आयत नंबर 184। और जो लोग रोज़ा रखने की ताकत रखते हों मगर न रखें तो उन पर फिदिया है, एक मिस्किन को खाना खिलाना। और जो अपनी खुशी से ज़्यादा नेकी करे यानी मिस्किन को ज़्यादा खिलाए तो वो उसके लिए बेहतर है। और अगर तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस आयत का मफहूम इब्तिदाई मरहला, शुरू में इख्तियार था, चाहें तो रोज़ा रखें या चाहें तो फिदिया देकर रोज़ा छोड़ दें। ये रियायत इब्तिदाई तरतीब के लिए थी। नासिख आयत जिसने इख्तियार को ख़त्म किया, उसकी अगली आयत है सूरह बकरा 185। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। तो तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे, और जो बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे। तो तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे, ये जुमला नासिख है। नसख कैसे हुआ, क्या मनसूख हुआ? सूरह बकरा 184 में मौजूद इख्तियार के रोज़ा न रखकर फिदिया दे दिया जाए, ये इख्तियार आम सेहतमंद मुकीम शख्स के लिए मनसूख हो गया। नासिख कौन सी आयत है? सूरह बकरा 185। नसख की वजह क्या थी? उम्मत की तरतीब बतदरीज करना, रोज़े की मुशक्क़त से आहिस्ता आहिस्ता मानूस करना। जब मुसलमान मजबूत हो गए तो लाजमी हुक्म दे दिया गया। ये मजबूत होना ज़हनी तौर पर था, जैसे कि सरकार गवर्नमेंट की तरफ से कोई हुक्म जारी हुआ कि 1 महीने के बाद ये कानून लागू किया जाएगा, ऐसा करोगे तो कोई बात नहीं, इतना जुर्माना लगेगा, हल्का फुल्का कोई जुर्माना रख दिया गया। उसके थोड़ी दिन के बाद इस बात का ऐलान हो गया कि नहीं, अब जुर्माना नहीं लगेगा, अब सज़ा होगी। बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं था नासिख और मनसूख में, बस ज़हनी तौर पर तैयार करना था। पहले मोहलत दी गई, बाद में कैद लगा दी गई। फिदिया वाली रियायत किस हिजरी में मनसूख हुई? फिदिया के साथ रोज़ा छोड़ने की रियायत उसी साल यानी 2 हिजरी ही में मनसूख हो गई थी। यानी रोज़े फ़र्ज़ भी 2 हिजरी शाबान में हुए, और आम सेहतमंद और मुकीम आदमी के लिए फिदिया की रियायत भी 2 हिजरी में ही मनसूख कर दी गई। चंद दिनों के बाद तरतीब ज़रा वाज़ेह तौर पर बताता हूँ। पहला मरहला ऐलान फ़र्जियत 2 हिजरी, सूरह बकरा आयत नंबर 183, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, मगर तफसील नहीं आई। दूसरा मरहला आर्जी रियायत 2 हिजरी, ताकत रखने के बावजूद रोज़ा रखें या फिदिया दें, ये तरबियती और वक्ती सहूलत थी, चंद दिनों की बात है। तीसरा मरहला रियायत का खात्मा उसी रमज़ान 2 हिजरी यानी शाबान से रमज़ान के अंदर तक रियायत ख़त्म, सूरह बकरा आयत नंबर 185। अब हुक्म कतई हो गया, जो रमज़ान पाए उस पर रोज़े रखना लाजिम है। यहाँ आम लोगों के लिए फिदिया का इख्तियार मनसूख हो गया। क्या ये नसख अगले साल 3 हिजरी में हुआ? नहीं। जमहूर मुफस्सिरीन और फुक़हा का मौक़िफ़ आयत नंबर 183, 184, 185 एक ही सिलसिले में एक ही रमज़ान 2 हिजरी में नाजिल हुई, इसलिए नसख ज़मानी एतबार से भी 2 हिजरी में ही हुआ। किन के लिए रियायत बाकी रखी गई? अगर जो उमूमी हुक्म मनसूख हुआ मगर इंतहाई बूढ़े दायमी मरीज, उनके लिए रोज़ा माफ़, हर दिन के बदले एक मिस्किन को खाना, ये इस्तिस्ना मनसूख नहीं हुआ। किन लोगों के लिए फिदिया का हुक्म बाकी रखा गया? अगरचे आम लोगों के लिए इख्तियार मनसूख हो गया मगर कुछ अफराद के लिए बाकी रखा गया। वो अफराद जिनके लिए फिदिया आज भी जायज़ है, इंतहाई बूढ़ा मर्द या औरत, दायमी मरीज जिसके सेहत याब होने की उम्मीद न हो, उनके लिए हुक्म रोज़ा नहीं रख सकते तो हर दिन के बदले एक मिस्किन को खाना। दलील साहबा का फहम, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं ये आयत 184 बूढ़े मर्द व औरत के बारे में है जो रोज़ा नहीं रख सकते। सही बुखारी मुअल्लक़न मुफस्सिरीन ने वस्ल किया। खुलासा रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए। पहला हुक्म बकरा 183, इब्तिदाई इख्तियार बकरा 184, इख्तियार मनसूख बकरा 185। नसख की वजह तदरीजी तशरी, फिदिया बाकी बूढ़े और दायमी मरीज के लिए। क्या फिदिया की रियायत हामला दूध पिलाने वाली औरत के लिए भी है? जवाब हाँ, रियायत है, लेकिन तफसील फ़की इख्तलाफ के साथ है। हामला और दूध पिलाने वाली औरत का हुक्म बूढ़े या दायमी मरीज जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि उसमें हालात के मुताबिक फ़र्क है। बुनियादी दलील कुरानी उसूल, अल्लाह ताला का उमूमी उसूल बकरा 286 से, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, और यही उसूल सौम के अहकाम में तदबीक पाता है। साहबा का फहम,
حضرت ابن عباس اور ابن عمر وہ آیت یعنی بقرہ 184 کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت بوڑھے مرد و عورت اور حاملہ و دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے جب انہیں اپنے یا بچے کے لیے خوف ہو۔ خوف کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے جان جانے کا خطرہ ہو تبھی، ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ نے اس مسئلے میں تفصیل قائم کی۔ فقی مذاہب کا خلاصہ، اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان کا خوف ہو، یعنی موت کا خوف نہیں، جان کا، کسی بھی طرح سے جسمانی نقصان کا، کمزوری، بیماری، شدید نقصان کا اندیشہ، تو حکم میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ بعد میں صرف قضا، فدیہ نہیں، کیونکہ یہ حالت عارضی بیماری کے حکم میں ہے۔ اگر بچے کی جان یا صحت کا خوف ہو، دودھ کم ہو جانا، بچے کو نقصان، تو احناف کے نزدیک صرف قضا، فدیہ نہیں۔ شافعی اور حنابلہ کے نزدیک قضا اور فدیہ دونوں ہیں۔ ہر دن ایک مسکین کو کھانا ان کے نزدیک یہ بچے کے حق کی وجہ سے ہے، اس لیے فدیہ بھی لازم ہوتا ہے۔ اگر نہ خود کو نقصان ہو اور نہ بچے کو تو روزہ رکھنا واجب ہے۔ کیا فدیہ کی رعایت حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی ہے؟ جواب ہاں، رعایت ہے۔ اگر عورت مسلسل حمل اور مسلسل رضاعت کی حالت میں ہو اور سال کے 12 مہینے روزے رکھنے کا موقع ہی نہ ملے تو قضا کیسے؟ کیا اس صورت میں فدیہ ہی ہوگا؟ جی ہاں، ایسی صورت میں فدیہ کی چھوٹ ہے، قضا لازم نہیں۔ یہ بات اصول شریعت، صحابہ کے فہم اور فقہی قواعد سے ثابت ہے۔ اصل اصول، جو عذر عارضی ہو تو قضا ہے، جو عذر دائمی اور مسلسل ہو تو فدیہ۔ یہی قاعدہ دائمی مریض، انتہائی بوڑھے اور وہ عورت جو حقیقتاً مسلسل حمل اور رضاعت کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، سب پر لاگو ہوتا ہے۔ قرآنی بنیاد سورہ بقرہ آیت نمبر 286 سے، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، اور یہی بات روزے کے باب میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184 کے تحت بطور استثناء باقی رکھی گئی۔ اگر حقیقت یہ ہو کہ عورت 1 سال حاملہ، اگلا سال دودھ پلانے میں، پھر دوبارہ حمل اور کئی سال تک ایسا ہی مسلسل رہے اور ہر بار خود یا بچے کو ضرر کا اندیشہ ہو تو یہ عذر اب عارضی نہیں رہا بلکہ مسلسل دائمی کے حکم میں آ گیا۔ نتیجہ، قضا لازم نہیں، ہر دن کے بدلے فدیہ۔ یہی شریعت کی آسانی اور عدل ہے۔ صحابہ کا فہم، حضرت ابن عباس کا قول سورہ بقرہ آیت نمبر 84 کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ آیت بوڑھے مرد عورت اور حاملہ دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں ہے جب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو۔ یہاں قضا کا ذکر نہیں، صرف فدیہ کا۔ یہی بات امام طبری، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے نقل کی ہے۔ فقی تطبیق، فقہ نے نظری نہیں بلکہ عملی حالت دیکھی ہے۔ اگر عملاً برسوں موقع ہی نہ ملے تو فدیہ دائمی عذر کے حکم میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کہتے ہیں حکم علت کے ساتھ گھومتا ہے۔ سادہ مثال، ایک عورت 5 سال مسلسل حمل و رضاعت میں رہی، ہر سال ڈاکٹر تجربہ کے مطابق روزہ نقصان دہ۔ اب اس سے یہ کہنا کہ 5 سال کے 150 روزے قضا کرو شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے فدیہ، اور اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں۔ روزہ کے ارکان، روزہ کے 2 بنیادی ارکان ہیں، نیت اور روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچنا۔ نیت کا حکم ہے، روزہ ایک بڑی عبادت ہے اور ہر عبادت کی درستگی کے لیے نیت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں۔ اسی لیے فقہ اور محدثین نے زبان سے یہ کہنا نویت بالصوم غد، اس طرح کے الفاظ جو گڑے گئے ہیں بعد میں، اس کو بدعت کہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں۔ نیت سے متعلق اہم مسائل۔ فرض روزے کی نیت رات کو ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ ابن خزیمہ، ابن حبان، حضرت حفصہ سے بسند صحیح۔ نیت کا وقت ہے، فرض روزے کی نیت غروب آفتاب کے بعد فجر طلوع ہونے سے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے۔ کن صورتوں میں دن کی نیت کافی ہوتی ہے؟ رات کو نیت اسی شخص پر لازم ہے جو اس وقت روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، لہٰذا ان صورتوں میں دن کی نیت کافی ہوتی ہے۔ بچہ دن میں بالغ ہو جائے، مجنون دن میں ٹھیک ہو جائے، کافر دن میں اسلام قبول کر لے، کسی کو دن میں معلوم ہو کہ آج رمضان ہے، ان سب حالتوں میں دن میں نیت کرے اور باقی دن روزے کی حالت میں رہے۔ نفلی روزے کی نیت، نفلی روزے میں شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ اگر رات کو نیت نہ ہو سکی تو دن میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، بشرط کہ نیت سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا، پھر میں روزے سے ہوں۔
یعنی کھانا پینا نہ ملے اور نہ ہی پانی پیا ہو تو دن کے کسی بھی حصے میں نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد۔ روزہ توڑنے والی چیزیں جن کے کرنے سے روزہ فاسد یا ٹوٹ جاتا ہے: کھانے پینے سے، شہوت اور جمع سے، جان بوجھ کر کھانا یا پینا، قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 187، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر میں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ اس آیت سے واضح ہے کہ فجر کے بعد جان بوجھ کر کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن دوا یا غذائیت والی چیز لینا، گولی، شربت، ڈرپ غذائیت والی، اگر غذا یا طاقت پہنچانے کے لیے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جو ڈرپ کے ذریعے لیا جائے۔ شہوت اور جمع سے متعلق، دن میں جمع، بیوی سے ہم استری، قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں جائز، دن میں حرام۔ رمضان کی راتوں میں تم کو اجازت دی جاتی ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے، دن کی اجازت نہیں ہے۔ جس پر روزے فرض ہیں اور اس نے روزہ نہیں رکھا تب بھی اس کو اجازت نہیں ہے، کفارہ لازم آ جائے گا، کیونکہ رات کی چھوڑ دی ہے اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے میں، دن کا اختیار نہیں ہے اس شخص کے لیے جس پر روزہ فرض ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں جائز، دن میں حرام، حکم میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا پلس کفارہ لازم۔ کفارے کی حدیث: غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ قصدن قے کرنا، حدیث: جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ قضا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد، ترمذی، صحیح۔ حیض اور نفاس، حدیث: حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، نماز کی قضا کا نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حیض یا نفاس آتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں قضا لازم ہے۔ اسلام سے ارتداد، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اسلام سے پھر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ وہ چیزیں جو روزہ نہیں توڑتی، بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نہاتے وقت پانی حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، قصدن نہیں، بلا قصد۔ خوشبو سونگھنے سے، آنکھ کان میں دوا ڈالنے سے جمہور کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حدیث: جو بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ آخر میں دعا: اے اللہ، ہمیں اپنے روزوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ظاہر و باطن کے گناہوں سے بچا، آمین یا رب العالمین۔